نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم کرم سامعین، پروفیسر عبدالغفور چودھری آپ سے مخاطب ہے۔ تو آج ہم نے نہایت اہم موضوع پر بات کرنی ہے، جس میں 3 منافقین کا ذکر کرنا ہے جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ مسلمان نہ تھے، انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس میں پہلا نام ہے عبداللہ بن سبا کا، جنہوں نے حضرت عثمان کے خلاف فتنہ کھڑا کیا، اسے فتنۃ الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس نے پہلے تو غلط نظریات دیے، وہ نظریات کافرانہ، فرعونانہ اور شرکیہ نظریات تھے۔ آپ بھی وہ نظریات جانتے ہیں، ہمارے کچھ بھائی ان نظریات کو لے کر جو چل رہے ہیں، جبکہ حضرت علی نے اسے اتمام حجت کے بعد کوفہ میں زندہ جلا دیا تھا۔ وہ اپنی ان عقائد کو نہ چھوڑا، باز نہ آیا، تو حضرت علی نے اسے زندہ جلا دیا تھا۔ تو ان لوگوں کو حضرت علی کی کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ اسے فالو کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح جو تھا نا اپنا لارنس صاحب ریبیہ ہوا ہے، لارنس صاحب ریبیہ جو تھا نا وہ کرسچین تھا، وہ بھی بظاہر مسلمان ہو گیا، سعودی عرب میں آ گیا، اور اس نے عربی لباس پہنتا تھا، بڑی بڑی داڑھی رکھ لی اور اسلام کی تبلیغ کرتا تھا، اور اس نے ترکوں کے خلاف عربوں کو اکسایا، عرب حکمرانوں سے بھی ملتا تھا، کہتا تھا کہ تم جو ہے برتر ہو اور جو ہے ترک وہ کمتر ہیں، تم پر حکومت کر رہے ہیں، تم بغاوت کر دو، ہم تمہیں اپنے اپنے علاقوں میں بنا دیں گے حکمران۔ تو ایسا ہی وہ حکمران بنا دیا انہیں۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ترک فوج بیت المقدس کا دفاع کرتے ہوئے ساری کی ساری شہید ہو گئی، کیونکہ ان عربوں نے ان کی سپلائی لائن کاٹ دی اور وہ یہود و نصارہ کے ساتھ مل گئے۔ اور اسی طرح جو ہے نا تیسرا نام ہے اس کا، اور اس طرح وہ خلافت جو تھی نا وہ تو اسلامیہ سلطنت ٹوٹ گئی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور ابھی تک وہ اسی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ آپ کو پتہ ہے غزہ کے معاملے میں کیا ساتھ دیا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا اب آپ کے علم میں ہے کہ کیتھرائن نامی ایک لڑکی جو بظاہر مسلمان بن گئی اور شیعہ بن گئی، اور وہ ایران میں آئی، اور اس نے جو تھا جو اعلیٰ شخصیات ہیں، جو جنرل ہیں، بڑے بڑے سائنسدان تھے، ان کے گھروں تک رسائی حاصل کی۔ اور یہ افسوسناک بات ہے کہ متع کو یہ ایرانی یا تشدد جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ متع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دوران جو ہے نا ختم کر دیا تھا، گدھوں کا گوشت حرام قرار دے دیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے بھی اس پر عمل کیا، حضرت عمر نے تو باقاعدہ آرڈر جاری کیا تھا، کیونکہ دور دراز کے علاقوں میں پتہ نہیں چلا تھا کہ متع حرام نجائز گناہ کبیرہ ہے بلکہ زنا ہے۔ تو اس پر عمل کیا۔ دیکھو ان کو کیسے ایک رات میں 40 سرکردہ بندے، جس میں سائنسدان بھی تھے اور جرنیل بھی، وہ مارے گئے۔ تو اس طرح ہمیں جو ہے نا ان منافقین سے ہوشیار رہنا چاہیے، اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور صحابہ کرام میں بہت زیادہ محبت تھی، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔